بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ دیکھو دوستو، مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے، میں تو بار بار دیکھتا ہوں لیکن آج تو کہنا ہی پڑے گا کہ باشعور لوگ ہیں نا وہ آگے بیٹھے ہیں، بچے جو ہیں تھوڑے پیچھے ہٹ جائے تو بہت اچھا ہے، اور کیا ہے باشعور لوگ ہیں، حساس لوگ ہیں، وہ آگے آ جائے تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو اس حافظ صاحب نے جو تلاوت فرمائی ہیں اس میں ہم دیکھیں دوستو متقین اور مجرمین، اگر اس پر ہی بات کر لیا جائے تو الحمدللہ بہت سارا کیا مضمون آ جاتا ہے، اور متقی لوگوں کے لیے کیا ہے، مجرمین کے لیے کیا ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو بس اللہ پاک ہم تمام کو سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے دوستو۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ بیٹھیں اور نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ ہم سن پر عمل کریں گے، سننے کے بعد عمل کریں گے انشاءاللہ اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ دیکھو یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، آنے والا بہت مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث مشہور ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، یہ پوری حدیث ہے، پوری حدیث۔ تو آخر حضور پاک نے ایسے ہی تو نہیں کہ آخر شعبان کے دن تھے نا، اس وقت خاص کر متوجہ کرنے کے لیے ایک خطاب کیا تھا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی سو کی ایک سنت ادا ہو رہی ہے الحمدللہ، آخر ایام ہے شعبان کے، اور اسی مناسبت سے الحمدللہ بات بھی ہوگی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام ليلة رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في شهر رمضان فيقول اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مختلف اتار چڑھاؤ کے باوجود عمر عطا فرمائی، موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ رمضان المبارک میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اتار چڑھاؤ کا جملہ کورونا کی طرف اشارہ ہے۔ اس قدر لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی ایک کی تدفین سے فارغ ہوئے کہ دوسرے کا اعلان، ایک اعلان ختم تو دوسرا اعلان، اور گاؤں کے اندر عجیب و غریب طرح کے واقعات پیش آئے، مگر اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو عمر عطا فرمائی۔ ہم مزید دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ اپنے عبادت کرنے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم سب کو لمبی عمر صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث میں آتا ہے تم میں کا بہتر انسان وہ جس کی عمر لمبی، کام اچھا، خیرکم من طال عمر وحسن عمل۔ اسی لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخے بتلائے کہ اگر ہم نسخوں کو اختیار کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ مجھے اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مضمون آپ لوگوں کے سامنے دہرا چکا ہوں، 2-3 باتیں تو میں کہتا ہی رہتا ہوں، فقط آج تو اشارہ کر دوں۔ ایک تو وضو اچھی طرح سے کرو، بچوں سے بھی کہتا ہوں وضو اچھی طرح سے کرو۔ نمبر 2 کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی زیادہ جنون کی حالت میں مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، یعنی عشق و محبت کے اعلیٰ وبھاگ اور اعلیٰ درجے پر بیٹھ کر مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ مرد، عورت، بوڑھا، جوان، امیر، غریب، سب جو ہے آدمی، گورا، کالا، جو بھی ہو، ہر ایک کو یہ چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک تو وضو اچھا کریں، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور نمبر 3 کے اوپر آدمی اپنی رشتہ داری کو نبھائے۔ اور رشتہ داری نبھانا اسے کہتے ہیں کہ سامنے والا اگر میرے تمہارے ساتھ کڑوا معاملہ کرتا ہے پھر بھی مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ میٹھا اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ مان لو کہ 2 بھائی میں بنتی نہیں ہے، ایک بھائی بنانا چاہتا ہے، چھوٹا بھائی اس کے ساتھ ذرا گڑبڑ معاملہ کرتا ہے، رشتہ داری نبھانا اسی کو کہتے ہیں کہ بڑے کو چاہیے بھلے جو ہے وہ چھوٹا بھائی تمہارا بھاؤ نہیں دیتا، تم پہنچتے ہو تو چہرہ بنا لیتا ہے یا پھر کچھ آپ کی جو ہے بے عزتی کر لیتا ہے، لیکن رشتہ داری نبھانا جس کو قرآن و حدیث میں صلہ رحمی سے تعبیر کیا، صلہ رحمی، صلۃ الرحم، صلہ کے معنی جوڑ، رحم کے معنی سبند رشتہ داری کا، تو رشتہ داری کا سبند جوڑنا، یہ اسی کو کہتے ہیں کہ سامنے والا توڑے تو پھر اپنے اس کو جوڑ کے رکھیں۔ جب یہ 3 عمل کرو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اور مانگتے رہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ زندگی ہم کائی کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ دنیا میں عیاشی کریں، اس لیے نہیں کہ دنیا کے اندر ہم آزادانہ زندگی گزاریں، ہم اس لیے لمبی زندگی کے طالب رہیں کہ اللہ پاک
ہم لوگ اللہ پاک نے ہمیں جن عبادات کا مکلف کیا ہم انہیں عبادات کو کریں، ہم انہیں عبادات کو کریں۔ اللہ کے نیک بندے تو اسی لیے لمبی عمر مانگتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، غزوہ احزاب میں تیر لگا اور پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، یہ غزوہ احزاب اور خندق سن ہجری 4 میں یہ غزوہ پیش آیا۔ ان کو تیر لگا، ان کو نام یاد رہے گا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد نام کے بہت سارے صحابہ تھے، ایک سعد بن عبادہ تھے، ایک سعد بن معاذ۔ سعد بن عبادہ یہ انصار کے 2 وبھاگ تھے، ان میں سے خزرج اور ایک اوس۔ یہ خزرج والی جماعت کے سردار سعد بن عبادہ تھے، لیکن اوس والی جماعت کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بڑے اونچے پائے کے صحابی، ایسے صحابی کہ جب جنازہ اٹھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا، معلوم بھی ہے یہ کس کا جنازہ ہے اور اس جنازے پہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ان کا جنازہ جو اٹھا اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا کہ آج کیسی پاکیزہ روح میرے دربار میں سرب سجود ہونے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ میری بات ہے، بڑا جب آتا ہے تو جھومنا ہی تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا آج کیسی پاکیزہ روح آ رہی ہے کہ ان کی آمد کے اوپر جو ہے وہ عرش الہی جھومنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پنجے کے بل چل رہے تھے۔ فرمایا بھیڑ اتنی ہے کہ مدینہ منورہ کی زمین ان فرشتوں کی آمد کی وجہ سے بھر چکی ہے، لہذا میں پنجے کے بل چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی زمانے کے اندر ایک صحابی میرے آقا کے بہترین کپڑے کو جو کسی نے ہدیے میں دیا تھا اسے ہاتھ لگا کر یہ کہہ رہا تھا کہ کتنا اچھا کپڑا اللہ کے رسول، آپ کو کسی نے جو دیا ہے یہ کپڑا کس قدر عمدہ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا اس کپڑے کی تعریف کرتے ہو؟ سعد کو جو وہاں پہ دستی رومال یعنی ناک صاف کرنے کے لیے جو رومال استعمال ہوتا ہے، جو دستی رومال ان کو دیا گیا وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا مقام میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ زندگی مانگ رہے ہیں عبادت کے لیے اور بہتر عبادت کے لیے زندگی باندھ رہے ہیں۔ میں اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہا تھا، روایتوں میں یہ بات ہے جب تیر لگا تو کی کہاں لگا؟ ان کو تیر جو لگا تو شہرک پہ لگا۔ شہرک وہ انسان کے جسم کی وہ رگ اور وہ نس کہلاتی ہے جس پر پورے انسان کے وجود کا، انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ اگر کٹے تو آدمی ختم، اللہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی بند کر دے تو وہ ایک الگ چیز۔ یہ گردن سے چلتی ہے، پیر تک پہنچتی ہے، تلوے تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جو گردن سے چلی تو ان کے ہاتھ سے یہ گزرتے ہوئے جو تلوے تک پہنچ رہی تھی تو ہاتھ میں یہ سیدھے تیر جا کے لگا تو وہاں پر وہ شہرک کے اوپر یہ تیر لگا جس کے نتیجے میں خون نکلنا شروع ہوا۔ ان کا مقام مسجد نبوی سے کافی دوری پر تھا۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر چیز سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ آقا نماز سمجھانے کے لیے بھی آئے، سماج میں کیسے رہنے کا وہ سمجھانے کے لیے آئے، اگر سیاست ہو تو سیاست کیسے کرنے کی وہ بھی میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آدمی ڈیپ پہ اترے تو ساری چیزیں کھلتی ہیں اس کے اوپر، کیونکہ سعد بن معاذ معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے انسان تھے اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کا سپورٹ کرنے میں نمبر 1 پر تھے۔ اور ان کا اگر خیال کیا گیا بیماری کی حالت میں تو ان کے گھر والے تو نبی جی سے جتنی محبت ہے اور محبت بڑھے گی، لیکن یہ کہ ان کے کٹنب قبیلے والے بھی یہ دیکھیں گے کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر ہمارے سردار کی جنہیں وہ عزت فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آرڈر جاری کیا
अरे देखो समाज में जो हम लोग रहते हैं ना, तो समाज में रहने का तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बाद मरतबा इस तरह की बातें जब मैं बोलता हूँ तो फिर कमेटी वालों को भी मैं मुतवज्जे करता हूँ कि भाई हम लोग यूँ कहते हैं कि हमारी कोई मानताज नहीं, ये चीज गलत है। मनवाने के लिए हमें अपने अखलाक जो है वो लोगों के दिलों के अंदर किस तरह से जमाना है, ताकि एक बोल के ऊपर कौम हमारे साथ जुड़े। रबी खुशी के मौके पे जाके हमें उनके घर के आंगन पे खड़े हो जाना है। ये नहीं देखना है कि बंगला है या कोठा, ये नहीं देखना है कि झोपड़ा है या कि मामूली सा कोई खैमा, नहीं, बल्कि हर इंसान के रबी खुशी के मौके पर जब गांव का जिम्मेदार, इलाके का जिम्मेदार खड़ा हो जाता है तो फिर मेरी तुम्हारी एक आवाज के ऊपर कौम निकल कर आती है, कौम निकल कर आती है। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे लोगों के दिल नहीं जीते हैं, कोई रौब तौब के जरिए से नहीं जीते, आला अखलाक के जरिए से। कुरान मजीद इस बात को बयान करता है। अल्लाह फरमाते फबीमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़ल गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। नरमी है लिहाजा सब बिल्कुल आपके साथ चिपके रहते हैं। अगर दिमाग में खड़पना होता सारे लोग मुंतशिर हो जाते। अल्लाह हम सबको अच्छा अखलाक अता फरमा, आमीन। और खास तौर पर जो है ना रमजान मुबारक में तो बहुत ही ज्यादा अल्लाह अपने को अखलाक के करीमाना के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और उसमें भी गर्मी का रमजान हो तो फिर तो क्या पूछना, एक तो जो है रोजे की गर्मी, एक तो गर्मी की गर्मी, तो फिर उसमें थोड़ी सी अगर किसी से 19-20 देख लेता है तो आदमी आपे से बाहर हो जाता है, आदमी अपनी औकात भूल जाता है। मैं इतना बड़ा हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी हैसियत दी है, इस छोटी सी बात के ऊपर मैं अगर इससे साथ उलझ जाता हूँ, पब्लिक देखकर मुझे क्या कहेगी, यार इतना बड़ा होकर छोटी सी बात में उलझ गया। आदमी ये नहीं देखता और आपे से बाहर हो जाता है। अल्लाह अखलाक के करीमाना से वाबस्ता रहने की तौफीक हम सबको अता फरमा, आमीन। तो हज़रत साद बिन मुआज़, इनका मकान मस्जिद नबवी से दूर था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, भाई साद को उनके घर पे जो है ना अपने को नहीं ठहराना है, बल्कि इनका दवा, इनकी दवा दारू, इनका इलाज हम मस्जिद में करेंगे। मस्जिद में सुतो जो है मस्जिद में खैमा लगवा दिया, मस्जिद में खैमा लगवा दिया। और खैमा तो खैमा, एक लेडी इलाज करने वाली औरत रुफैदा, उस रुफैदा को जिम्मेदार बना दिया और ये कह दिया, ए रुफैदा वक्तन फवक्तन देखती रहे, मरहम इनका जो है ना वो जख्म भरा नहीं भरा, किस तरह से सफाई करनी है न करनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसके जरिए उनको इनका काम हवाले फरमा दिया। यहीं पर मैं कहता हूँ, हमारी मसाजिद फकत नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, हमारी मस्जिद हर दीनी दुनियावी जायज उमूर जिसमें मस्जिद का वक़ार बाकी रहे, इसके लिए हमारी मस्जिद है। लेकिन अफसोस है, बाद मसाजिद के अंदर ऐलान कर दिया जाता है, कोई भी सफीर मस्जिद में नहीं रुकेगा। तो मस्जिद में नहीं रुकेगा तो कहाँ रुकेगा है? जब तुमने इस तरह के अगर ऐलान कर दिए, इस तरह के तुमने अगर ऐलान कर दिए, तुम्हारे मेरे घर में सफीर नहीं आएगा, और सफीर नहीं आएगा मदरसा बंद होगा, और जब मदरसा बंद होगा तालीम बंद होगी, और जब तालीम बंद होगी तो फिर अगला फिर मुझे और आपको सब कुछ समझ लेना चाहिए। अल्लाह बातों को समझने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अभी मैंने चंद दिन पहले एक जगह पर जो है अंकलेश्वर में एक जगह पर किसी जगह मेरा बयान हुआ, हिफाजत नगर में बयान हुआ, तो वहाँ मुझे जैसे मैं नमाज से फारिग हुआ, बयान से फारिग हुआ, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए। उसमें एक आलिम साहब आए तो मुझे तारुफ कराया, माना ये जितने भी सुफरा अंकलेश्वर सिटी में आते हैं वो तमाम सुफरा का खाना ये मौलवी साहब पकाते हैं, और 250 अरे एक गांव के अंदर ये जितारी तो यहाँ 2 किलोमीटर पर हो, अगर 10 किलोमीटर भी होता तो चंदे वाले बेचारे वहां पे पहुंच जाते हैं, और एक एक दिन में 5-5, 10-10, 15-15 पहुंच जाते हैं। तो अंकलेश्वर सिटी के अंदर कितने सारे सफरा रोजाना पहुंचते होंगे। 250-300 आदमी का 3 वक्त का खाना, उसका इंतजाम करना, ये और बात है कि चंद हजरात है अल्लाह ने जिनके दिल बड़े किए हैं, वो हजरात पैसे को इकट्ठा कर देते हैं और कह दिया कि भाई सारा निजाम आपको हम पैसों के जरिए साहब का सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो पैसे देने वाले भी किस कदर बड़ी नेकी में लगे हैं।
اور وہ کھانا پکانے والا مولوی صاحب وہ بھی کس قدر بڑی نیکی میں لگا ہے، اس لیے کہ جو یہ مہمان آ رہے ہیں یہ وہ مہمان کوئی اپنے لیے تھیلے بھرنے کے لیے نہیں آتے، وہ تو ان طلباء کو قرآن مجید جو حفظ کرتے ہیں ان کے لیے چندہ وصولی کے لیے وہ پہنچتے ہیں۔ لیکن میں نے اس وقت میرے دل کو جھٹکا لگا، میرے دل کو ہتھوڑا لگا، یہ سمجھو کہ یہ کام کس نے کیا؟ اپنی بورا برادری سو گئی تھی، اپنی بورا برادری، میں بورا ہی ہوں بھائی، میرا بھی سرنیم لولات ہے، میں بھی بورا جو ہوں، تو اپنی بورا برادری سو گئی اور دوسرے حضرات اس طرح سے کام۔ اللہ ان لوگوں کی بھی یہ نیکی قبول فرمائے، لیکن ہماری برادری کیا کر رہی ہے؟ ہماری برادری کیا کر رہی ہے؟ ہاں، حضرت قاری عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانولی والے تھے، ان کے یہاں کا ہم نے نظام سنا بھی اور آنکھ سے دیکھا بھی۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں چندے والے ان کے گھر پہ پہنچتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سب کو ٹھہراتے، کھلاتے پلاتے، چندہ بھی لکھوایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف، ہم لوگ جس کا نام سن کر ایک سمجھے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کتاب کا نام لیا گیا، واقعی تو بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مسجد کے اپیوگ، مسجد کے آداب اور مسجد میں کون سی چیزیں غلط، اس سلسلے کے 55 جو ہے ٹاپک آپ نے جو ہے بیان کیے۔ اس میں یہ بھی بتلایا کہ اگر ضرورت پڑے تو مرد مسجد میں سو سکتا ہے، ضرورت پڑے تو عورت گھر میں سو سکتی ہے، مسافر جو مسجد میں رہ سکتا ہے۔ وہیں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی پیش کیا۔ یہ ضمن ایک بات آ گئی تو میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ میرا ارادہ کوئی یہ بیان کرنے کا نہیں تھا، یہ تو بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ اسی کے ضمن میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، جب کبھی گاؤں کے اندر کسی چندے والے کو دیکھو، اسے دیکھ کر آپ کیا نہ کریں، منہ نہ چڑھائیں، اسے دیکھ کر پیشانی نہ چڑھائیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ اچھے بھیش کے اندر کچھ برے بھی پہنچ جاتے ہیں، آپ تحقیق کریں، اس کا انکار نہیں، لیکن جب ایک مرتبہ پتہ چل جائے یہ صحیح ہے تو پھر دل و جان کے ساتھ ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ میں نے ان خاندانوں کو دیکھا ہے جن خاندان کے افراد نے چندے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اپنے گاؤں کے بڑے بڑے گھروں پہ جا کر چندے والے کو ساتھ میں لے جا کر چندہ تو دلوایا، اطراف و جوانب میں جو چھوٹے بڑے گاؤں تھے وہاں بھی لے کے گئے، چل بھائی تجھے جو ہے معلوم نہیں ہوگا کہ اس گاؤں میں کون جو ہے صاحب حیثیت ہے کون نہیں ہے، چل میں وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، وہاں بڑے بڑے مدارس کے چندے والے آتے تو ان کو وہاں پہ لے جاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کے خاندان میں ہے، آج ان کے خاندان میں 135 اور 40 کے قریب بڑے بڑے علماء ان کے خاندان کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان کے خاندان میں اتنے بڑے بڑے علماء پائے جا رہے ہیں، اور پوتے نوا سے سکون جو اس سے نیچے تک کے سب علماء اور حفاظ ہے۔ حقیقت ہے جو علم کی نسبت پر علم والوں کی قدر کرتا ہے، اللہ اس خاندان کو دین دنیا دونوں سے آباد کرتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد انما بنیت المساجد لذکر اللہ، مسجد جو بنائی جاتی ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اللہ کی یاد قائم کرنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے چندے والے کس کے نام پہ چندہ مانگتے ہیں؟ بھائیو ہمارے مدرسے میں حفظ کلاسی تھا چلتا ہے، ہمارے مدرسے میں یہ ایسا، میں کل کہاں تھا، کل عصر کے وقت میں جیسا بلسار کے اندر ایک نکاح پڑھانے کے لیے پہنچا ہوا تھا عصر کی نماز میں۔ ہمارے بروز صاحب جی کے ایک جو ہے ساتھی کھڑے ہوئے، وہ شیرپورہ کے ساتھی تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اتنا زوردار اعلان کیا، میں نے یار چندے میں تو یہ اعلان چلے، ایسا اعلان چلے، زبردست گجراتی کے اندر انہوں نے اعلان کیا، اور انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو
کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو مدھیہ پردیش کو اس علاقے میں ہمارے ان علماء نے کام شروع کیا ہے جن علاقے کے اندر ارتداد کی یعنی جو ہے ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جانا یہ بیماری چل پڑی ہے، ارتداد کی لہر اٹھی ہے، اس علاقے میں ہم نے دین کا کام مکتب وغیرہ کی شکل میں شروع کیا ہے۔ آپ کے اس تعاون چاہے 1 روپیہ 2 روپیہ دو، آپ کے اس تعاون کے ذریعے سے لوگوں کا لوگوں کا عمل نہیں لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی، لہذا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کے اور آپ کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ کتنا عجیب، انما بنیت المساجد لذکر اللہ، اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں تو یہ ایک بات ضمن میں نے کہہ دی، اصل تو یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ سعد بن معاذ جب ان کو یہ خون نکلا، میرے آقا نے فرمایا بھائی یہاں پہ ٹینٹ لگا دو، نے وہاں پر ڈاکٹر کو بھی جب مکلف کر دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار وہاں تشریف لے جاتے تھے، خیر خبر سب دریافت فرماتے تھے۔ اب ادھر آقا وہ ڈاکٹر کو پیچھے لگایا، لیکن ادھر ان کی دعا کیا تھی معلوم ہے؟ اے اللہ سنو دعا سنو ان کی، اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ جنہوں نے میرے آقا کو مکے سے نکالا مجھے ان لوگوں سے بڑی نفرت ہے۔ کیا فرمایا؟ ہاں آپ کی نہ ماننے والے اور بھی بہت ہیں، لیکن نہ ماننے والوں میں سے یہ وہ ہیں کہ جو مکے سے میرے آقا کو نکالا، اے اللہ مجھے ان سے بہت نفرت ہے۔ اے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے، آئندہ ان کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے، تو اے پاک پروردگار پھر اپنے پاس ہمیں بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اچھا ہونا میں نہیں چاہتا۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ ٹکرانا ہے تو پھر مجھے زندگی عطا فرما، میری زندگی کو طویل فرما دے۔ بس یہ حدیث ہے، اس حدیث کے روشنی میں بتانا چاہتا ہوں زندگی لمبی طلب کریں، لیکن کائیں کے لیے لمبی زندگی طلب کریں؟ لمبی زندگی طلب کریں اس لیے دین کا کام کریں، عبادت کریں۔ میرے بھائیو یہ پیشانی تڑپتی ہے کہ کب میں اللہ کی رضا کے لیے زمین کو چوموں، یہ گھٹنے میرے تمہارے یہ ترستے ہیں کہ کب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے، اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے میں اپنے آپ کو نیچے کو گراؤں۔ میرے تمہارے اعضاء یہ تڑپتے ہیں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے مجھے اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی، ماشاءاللہ اللہ ہم سب کی عمریں اور لمبی فرما دے، آمین۔ لیکن میرے بھائیو ایک مرتبہ کر کے تو دکھلاؤ کہ ہاں اللہ آپ نے عمر لمبی دی تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں عبادت کر رہے ہیں، ہم رمضان کو صحیح طور سے وصول کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو وہ دکھلانے کے دن آ گئے، وہ دکھلانے کے دن آ چکے۔ آج میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اس روایت میں یہ بات بتلائی ماہ مبارک میں اللہ اپنے عبادت کرنے والے بندے کو لے کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ لو فرشتے تم نے بہت کہہ رہے تھے نا کہ یہ دمالین قوم پیدا ہونے والی ہے، یہ دمالین قوم دیکھو تو صحیح ہے تو کتنی عبادت کر رہی ہے، وہ تو صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے اور اپنے طبعی تقاضے سے بالکل میرے حکم پر ایک طرف ہو چکے ہیں، کھانا بند پینا بند طبعی تقاضے سے رکے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ میں نے تو ابھی افطار کی اجازت دی، اور ابھی جو ہے میں نے ابھی افطار کی اجازت دی، افطار کیا نہ کیا، اور 1 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد میں نے حکم دے دیا 20 رکعت نماز پڑھو، تو 20 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جس میں 1.25 گھنٹہ خرچ ہوتا ہے، میرے یہ بندے کھڑے ہو چکے۔ یہ کہہ کر اللہ رب العزت گویا فرشتوں کے سامنے
فخر کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی زندے دھمالیت قوم, یہ تو بڑی عبادت کرنے والی قوم نظر آ رہی, بڑی عبادت کرنے والی قوم. اللہ مجھے اور آپ کو لے کر اس طرح سے فخر کرتے ہیں, یہ وہ ماہ مبارک ہے. میرے بھائیو, اس ماہ مبارک کے متعلق کیا میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. ویسے میں نے پہلے سے ارادہ کر رکھا تھا کہ 10 بجے تک میں ساری باتیں بالکل ختم کر دینی ہے, تو میں انشاءاللہ 10 بجے تک میں مکمل ہی جو ہے انشاءاللہ کر دوں گا. 4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے بطور عمل کے پیش کرنے کا اس وقت ارادہ ہے. آپ دوپہر کو میں نے جمعہ کے بیان میں رمضان کی خصوصیت قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ بتلایا, میں اس وقت آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. رمضان کی خصوصیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذرا اپنے دل کو ابھارو, اپنی طبیعت کو ابھارو. جیسے کھانے کے لیے ابھارتے ہیں, وہ ہوٹل والے بھی ہوٹل والے بھی مسالے ایسے ڈالتے ہیں کہ گزرنے والا نہ بھی کھانے کا ارادہ تو مسالے کی اسمیل سنتے ہیں وہ ادھر کو جو ہے کھینچ کے چلا جاتا ہے. لانے بھائی 1 کلو نہیں تو 100 گرام تو لا, میں ذرا چک کے چلوں, یا اسمیل تو بہت بھاری آتی ہے. وہ کھینچتا ہے, عجیب و غریب طرح کے جو ہے وہ مسالے ڈال ڈال کے کھینچتا ہے. میرے بھائیو, مجھے اور آپ کو یہ فضائل کی احادیث سنا کر اس کا مذاکرہ کر کے اپنے دل کو مائل کرنا ہے, دل کو مائل کرنا ہے. جس طرح سے 10 سال کے بعد اگر اپنا بیٹا کہیں دور سے آنے والا ہوتا ہے, کتنی انتظار کی جو ہے نا آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہے, مجھے اور آپ کو بھی اس ماہ مبارک کے انتظار میں ایسا ہی اپنا شوق دکھلانا چاہیے. ارے یہ ماہ مبارک کیا ہے, 3 باتیں میں آپ لوگوں کو پیش کر دوں. ایک بات تو وہ جیسے کہ مولانا نے فرمایا, یہ وہ مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ, 3 خصوصیت فقط پیش کر دو. نمبر 1, یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں پاک پروردگار عبادتوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں, عبادتوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں. حدیث میں جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا, عبادت 2 ٹائپ کی ہے, ایک فرض نے ایک نفل, ایک فرض نے ایک نفل, اور ان دونوں میں بھی فرض کا مقام بڑا ہے. اور یہ بتلایا کہ فرض کے ذریعے سے اللہ کا قرب بالکل سیکنڈوں میں ملتا ہے. کتنا میں ملتا؟ سیکنڈوں میں ملتا ہے. اور نفل کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے, لیکن ایک بڑی مقدار میں نفل کام کرنے کے بعد انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. قرب بہت بڑا مقام ہے. قرب یعنی اللہ کے قریب ہو جانا, اور جب اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر تو پوچھنا کیا ہے. تو 2 طرح کی عبادت ہے, ایک فرض عبادت, ایک نفل عبادت. لیکن میرے بھائیو, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کی تو ایسی بات بیان کی کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نفل اج نہیں رہا, کوئی نفل اج نہیں رہا. میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی اس میں جو نفل ہے وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر, نہ جو فرض ہے تو وہ 70 فرض کے برابر. لو بھائی ہے کہ نہیں, جو فرض ہے وہ 70 فرض کے برابر. اس کا مطلب اس میں تو جو نیکی کرو گے اس نیکی کے ذریعے سے پھڑاک دے کر آپ کو اور مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. اور بھائی قرب ہی سب سے بڑی بات ہے, قرب ہی سب سے بڑی بات ہے. اللہ کا قریب ہونا, اللہ کا نیک اور مقرب ہونا, یہی سب سے بڑی بات ہے. یہ پہلی فضیلت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے, بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ مثال دیکھو, کتابوں میں کیا لکھا ہے, کتابوں میں یہ لکھا ہے بھائی جو عمرہ کرتا تو عمرے کا ثواب ملتا ہے, ٹھیک ہے, عمرے کا ثواب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یہ لکھا ہے العمرۃ فی رمضان, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے, بخاری شریف میں ہے. ایک اور اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, بھائی کیا بات ہے, آپ ہمارے ساتھ حج میں نہیں آئی, حجۃ الوداع میں وہ لی گئی تھی, فرمایا آپ حج میں نہیں آئی. انہوں نے عذر پیش کیا, ہمارے پاس جو ہے وہ سادن سواری نہیں ہے, اس وجہ سے جو ایک سواری تھی تو ہمارے شوہر میں آپ کے پاس چلے آئے اور ہمارے پاس کوئی سادن نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو ایک کام کر کہ تیرا حج رہ گیا, لیکن اب رمضان جو آئے گا نا, رمضان میں عمرے کو مت چھوڑنا. العمرۃ فی رمضان کحجۃ معی, رمضان میں عمرہ کرنا اس کا اتنا بڑا ثواب جیسا کہ کوئی ایک آدمی میرے ساتھ حج کرے. لو فقط حج نہیں,
میرے ساتھ حج کرے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حج کرنا کوئی معمولی بات ہے نہیں. آج اگر ہمیں کسی بڑے کے ساتھ اگر حج کرنے کو ملے تو لوگ کیا کہتے ہیں, اور میں نے ان کے ساتھ حج کیا تھا, میں نے ان کے ساتھ حج کیا تھا. لوگ اس طرح سے کہتے ہوئے جو ہے نظر آتے ہیں. جیسے میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو گئے ہوئے تھے اور 6 مہینے رہے تھے ساتھ. حج کے موقع پر 6 مہینے ساتھ میں رہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں اس طرح سے کہتا رہتا ہوں. میرے ساتھ حج کرنے والے بہت سارے حج کرنے والے, ان میں سے ایک ساتھی مجھ سے یہ کہتا ہے, مولوی صاحب آج سے معلوم نہیں کتنے سال پہلے وہ کہنے لگا میری لائف کا, معلوم نہیں کون سا انگریزی لفظ اس نے استعمال کیا, فرمایا جس کا خلاصہ ہے میری لائف کا افضل دن کہ میں آپ کے ساتھ حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں عرفہ پہاڑی کے پاس جا کر میں نے عبادت کی آپ کے ساتھ رہ کر, میری زندگی کا ایسا دن ایسا دن. ارے یہاں تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اس عورت سے یہ کہا اگر تو نے رمضان میں عمرہ کیا کہ حجۃ معی, تجھے ایسا ثواب ملے جیسا کہ تو نے میرے ساتھ حج کیا. تو یہ پہلی وشیشتا بتلاتا ہوں کہ فرض 70 کے برابر, 70 فرض کا ثواب, ایک فرض نماز تو 70 فرض کا ثواب مجھے تمہیں ملے, کوئی معمولی بات ہے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے ہماری کوئی نماز فرض نماز تو چھوٹنی نہیں چاہیے. سب کرتے والے انشاءاللہ ہماری کوئی فرض نماز چھٹی نہیں چاہیے. میرے بھائی آسمان زمین ہے جو ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہمارے عبادت کا نظام نہج نبوی کے مطابق ہونا چاہیے. سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہمارے جتنے بھی جوان پارٹی یہاں پر موجود ہے سب سے بطور خاص میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی رمضان مبارک میں ہمارے فرض کے اندر کوئی کچاس نہیں ہونی چاہیے. نفل میں اکا دکا کچھ ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہمارے فرض میں کوئی کوتاہی نہیں. اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنے دکان کا شکل آدھے گھنٹے پہلے بند کرنا پڑے وہ ہمیں برداشت ہونا چاہیے, لیکن ہماری فرض نماز کی تکبیر اولا جائے یہ مجھے اور آپ کو گوارا نہیں ہونا چاہیے. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے سارے ساتھی ماشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اہتمام کے ساتھ اس کی پابندی انشاءاللہ کریں گے. یہ پہلی خصوصیت میں نے پیش کی. دوسری خصوصیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا بھائی آدم کا بیٹا جو بھی نیک عمل کرے وہ اس کے لیے ہے لیکن روزہ تو میرے لیے ہے. واہ بھائی واہ, وہ سارے کام تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ کہہ دیا کل عمل ابن آدم فإنه لی الا الصوم فإنه لی الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بی. بھئی سب کا ثواب یعنی باقی نماز پڑھے تلاوت کرے فلاں کرے فرمایا یہ سب کا ثواب جو ہے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یہ گویا کہ اس نے کیا اس کے فائدے کے لیے, لیکن روزہ تو اس روزے سے میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں, میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. اور سب سے بڑی بات کیا بتلائی فرمایا دوسرے ثواب دوسرے نیک عمل کا ثواب میں فرشتوں سے دلواتا ہوں لیکن روزے کا ثواب میں خود عطا کرتا ہوں. واہ بھائی واہ. اور ظاہری بات ہے ایک جو ہے کوئی آدمی انعام دے وے, یہ چھوٹے بچوں کو معلوم ہوگا وارشک جلسہ ہوا ہوگا نا, وارشک انعام آپ لوگوں نے لیا ہوگا تو اس میں ایک تو یہ کہ آپ کو جو ہے ویسے گھر جو ہے انعام دے دیا گا, ایک بڑی ہستی آوے وہ آپ کو انعام دے وے, آپ کہتے ہیں بھلے وہ 100 روپے کا ڈبہ کیوں نہ ہو, بھائی میں نے فلاں مفتی صاحب ان کے ہاتھ سے میں نے یہ انعام لیا. یہاں تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں روزے کا ثواب میں خود دیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ سے جا کے پوچھو کہ آپ کے پیسے کی جو تھیلی تھی وہ پیسوں کی تھیلی ہمیشہ اپنے جو ہے نا اس جگہ پہ کیوں باندھا کرتے تھے تہبند باندھنے کی جگہ پر, اس لیے کہ ایک درہم کا چھٹا حصہ جس کو دانب کہتے ہیں تو کہتے ہیں ایک درہم کا چھٹا حصہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ہدیہ
خوش ہو کر اپنی طرف سے دیا تھا، تو بھائی یہ چیز تو اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی، اس وجہ سے میں اس کو اپنے تھیلے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میرے بھائیو، روزہ وہ چیز ہے کہ اس کا ثواب اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے بدستے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ بتلاؤ پھر کتنی شرم کی بات ہے کہ روزے کا ثواب تو اللہ پاک اپنے کو اپنے ہاتھ سے دے دے، لیکن کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو بلا ادھر کے دوپہر کو 12 بجے جو ہے وہ کھانے کے لیے کھاتے ہوئے نظر آوے۔ یہ کتنی بری چیز ہے میرے بھائیوں، معمولی سے بہانے پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ سردی ہو گئی، یہ کہتے ہوئے کہ زکام ہو گیا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تو پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ارے نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام انہوں نے بڑے مجاہدے کیے، 2 دن تک بھوکے رہتے تھے، 3 دن تک بھوکے رہنے کی بھی جو ان لوگوں کے یہاں پر نوبت آئی، انہوں نے برداشت کیا۔ میرے بھائیوں، یہ روزے رکھنا جس میں بھوک گرمی کے سیزن کے اندر، یہ سب کچھ اللہ کے خاطر ہوتا ہے، اور جو اللہ کے خاطر نیک کام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری مدد اس کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان میری نظر میں اچھا کام کرنے والا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ دوسری وشیشتا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، کون سی؟ کہ اس کا ثواب اللہ بذات خود۔ نمبر 3 کہ روزے دار روزے کی حالت میں میرے بھائیوں اللہ کے نزدیک اتنا مقبول ہو جاتا ہے، تو دوسرے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس کو لکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ محبوب خلائق ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ ساری مخلوق کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا بعض مرتبہ ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں نا، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو دوسرا ہمارا ساتھی، ہمارا ہندوستانی بھائی جو اس بیڑی سلگانے سے پہلے پوچھتا ہے، بھائی ذرا معاف کرنا، روزہ تو نہیں ہے نا، تمہارا اپواس ہو تو ذرا میں علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ اس طرح سے ہمارا لحاظ کرتا ہے میرے بھائی۔ ہاں، یہ محبوبیت اور یہ مقبولیت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے، لوگ ہم سے چڑ رہے ہیں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، نہیں، روزہ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں محبوب بننے کا بہترین نسخہ ہے۔ جب دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، کائے کو دعا کرتی ہے، اس کے دل میں ہماری اللہ رب العزت نے محبت ڈال دی، تو کیا دوسرے انسان ان کے دلوں میں اللہ رب العزت محبوبیت نہیں ڈالیں گے؟ بالکل محبوبیت ڈالیں گے۔ یہ 3 خصوصیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ چاہتا ہوں رمضان مبارک میں ہمارے فرائض ہرگز نہ چھوٹے۔ میں امید رکھتا ہوں ماشاءاللہ جیتالی کے جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، سب اس بات کا فقط خود ہی لحاظ نہیں، اپنے گھروں میں اس کے چرچے، اپنے دوستوں میں اس کے چرچے، اپنے ساتھیوں میں، چاہے قریب میں ہو چاہے کسی اور گاؤں میں، ہر ایک کو سمجھائے کہ بھائی رمضان جو ہے نا وہ بے روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 عمل فقط 3-4 منٹ میں پیش کر دوں، وہ یہ ہے میرے بھائی، کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، 3 عمل بتلا دو تاکہ آپ اس کے اوپر اور زیادہ اہتمام کے ساتھ عمل کریں۔ نمبر 1، رمضان المبارک میں دعا کا اہتمام۔ نمبر 2، رمضان المبارک میں اپنے گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی ہمہ وقت تلاوت کا اہتمام۔ اور نمبر 3 کے اوپر رمضان المبارک کے اندر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ یہ 3 پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، دعا کا اہتمام۔ بتاؤ اگر میں آپ سے پوچھوں، ابھی سوال کروں، سمجھے جوانوں سے سوال کروں کہ مسجد میں آنے کی دعا کون سے، تو فڑاک دے کے بول دیں گے اللہ مفتالی ابواب رحمت، نکلنے کی دعا بھی فوراً بتلا دیں گے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ تیاری کی ہے، روزانہ مشق ہے ماشاءاللہ۔ اور ویسے بھی تو روزے کی بھی تو تیاری کی ہے نا، شربت کے باٹلے نے، کسٹر نے، فینی نے، فالو نے، سب تیاریاں آپ لوگوں نے کی ہے۔ روحانی تیاریاں کتنی کی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی تسبیح کون سی ہے نا؟ یہ سوال کرو تو
رمضان المبارک میں رمضان کی تسبیح کون سی یہ بتائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے دماغ کو جھنجھوڑنا پڑے گا میرے بھائیوں. خود حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس بات کو بیان کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رمضان میں دو چیزوں کی کثرت رکھو, دو چیزوں کی, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, اور جنت کی طرف رکھو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسألک الجنہ, میں جنت مانگتا ہوں, واعوذ بک من النار, میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. یہ چاروں کلمات کو جوڑ دو, رمضان کی تسبیح ہو گئی. چاروں کلمات کو, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, یہ رمضان مبارک کی تسبیح. ہاں حدیث ہے بھائی فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے بیان کی, اس کو سب کو بنا ڈالو. میں ایک مرتبہ ہمارے گاؤں کے زبردست عالم اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں حضرت مولانا محمد بن سلیمان جھانجی نور اللہ مرقدہ, ان کی خدمت میں رمضان سے پہلے پہنچا. حضرت رمضان سے متعلق کیا تیاری کی پوچھنے لگے. اس نے کہا بیٹا رمضان کی تسبیح تجھے یاد ہے؟ تو میں بھی چونکا, میں نے کہا یہ رمضان کی کون سی تسبیح بھائی, یہ کون سی تسبیح؟ خاموش. تو اس پر حضرت نے پھر یہی بات بتلائی اور فرمایا بیٹا جہاں جاؤ وہاں پر یہ پڑھتے رہو, لوگوں کو بھی بتانا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو نے مانگے بھائی, ویسے تو حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت جنت کے گیٹ کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. گیٹ کھولا اندر داخل کرنے کے لیے, گیٹ بند کر دیے جہنم کے, اس لیے کہ اسے دور رکھنا چاہتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اپنی طرف سے بھی تو طرف ہونی چاہیے. اللہ تو تیاری دکھلاتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو بھی تو اپنی طرف دکھلانی چاہیے. تالی ایک ہاتھ سے تھوڑی بچتی ہے, دو ہاتھ سے بچتی ہے. اللہ نے تیاری دکھلا دی جنت میں داخل کرنے اور جہنم سے دور رکھنے کی تیاری دکھلا دی. ہم اور آپ اپنی طرف کو دکھلائیں, اور وہ طرف یہی ہے کہ ہم مانگے اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو یاد ہو گئی بھائی تصویر, یاد ہو گئی نا ماشاءاللہ. کون کون پڑھے گا اس کو؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ رمضان مبارک کی تسبیح ہے. اور وہیں پر دوسری تسبیح بھی بتلا دو. وہ تسبیح دوسری یہ ہے کہ رمضان کے 3 عشرے, پہلا عشرہ کائی کا رحمت کا, دوسرا کائی کا مغفرت, تیسرا جہنم سے چھٹی کا, جہنم سے چھٹی کا. تو بتلاؤ یہ تینوں 3 باتیں قرآن مجید کی جو 40 سے زیادہ ربنا ہیں, ایک ربنا میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں, اور وہ فرسٹ ربنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. چلتے پھرتے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ دنیا کے اندر ہمیں اچھائی عطا فرما. اور دنیا کی اچھائی کیا؟ اللہ کی مہربانی, اللہ کی رحمت, یہ دنیا کی اچھائی. اور آخرت دوسرا جملہ وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں اچھائی. یہ دوسرا عشرے کا نچوڑ, دوسرا عشرہ مغفرت کا. اے اللہ آخرت میں اچھائی, آخرت کی اچھائی اللہ کی معافی ہے, اللہ معاف کر دے. یہ آخرت میں ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے بھلے اور عزت والے جو دکھانے کے قابل بنیں گے. وقنا عذاب النار. اور تیسرا آخری جملہ, وہ تیسرے عشرے کا نچوڑ, تیسرا عشرہ کائی کا جہنم سے چھٹی کا. وقنا عذاب النار کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم کو بچا جہنم کے عذاب سے. بتاؤ تینوں عشرے کا خلاصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ویسے بھی حضرت انس کی روایت ہے کہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ تمام دعاؤں کو اپنے اندر سمیٹ لینے والی ربنا ہے, جس کو کہتے ہیں جامع دعا, جامع دعا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ برقدہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, وہ لوگوں سے یہی کہتے تھے بھئی تینوں عشرے کا خلاصہ اس ربنا کے اندر ہے. یہ دعا کے سلسلے میں ایک بات کہنی تھی, ایک چیز دعا میں یہ بھی کہنی تھی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا فقط تہجد میں نہیں افطاری کے ٹائم پہ قبول ہوتی ہے. غلط ہے, غلط ہے. اس میں بھی قبول ہوتی ہے, روزے کی ہر گھڑی میں قبول ہوتی ہے. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 کی دعا رد نہیں ہوتی.
جن میں سے فرمایا الصائم حتی یفطر، روزے دار روزے کی حالت میں یہاں تک کہ روزہ چھوڑے۔ معلوم ہوا پورا روزے رکھنے کا زمانہ دعا کی قبولیت کا زمانہ ہے۔ ہم دوپہر کو 12 بجے بستر میں لیٹ ہوئے، گرمی بہت ہے، اس وقت لیٹے اللہ معاف کر دے، اللہ درجے بلند کریے، وہ دعا قبول۔ ہاں 9 بجے آپ اپنے جو ہے دکان پہ جا رہے ہیں، اپنے جاب پہ جا رہے ہیں، نکلتے نکلتے دعا کر رہے ہیں، سواری چلاتے چلاتے دعا کر رہے ہیں، دعا قبول۔ اس لیے کہ الصائم حتی، شرط یہ کہ میں اور آپ روزے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ دعا کے سلسلے کی ایک بات میں نے بتلا دی۔ اور نمبر 2 کے اوپر میرے بھائیوں تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک تو تلاوت ہی کے لیے آتا ہے، ماہ مبارک تلاوت کے لیے آتا ہے، لہذا ہم لوگوں کو تلاوت کا بہت خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو فضائل رمضان میں کہتے ہیں میرے گھر پہ اتنے سارے مہمان آتے ہیں، مہمانوں کا کھانا پکانا وغیرہ، ان سب کے ساتھ میری بیٹیاں روزانہ 17 پارے تلاوت کر لیتی ہے، عورتیں پڑھ لیتی ہے، تو ہم مرد ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم مرد ہو کے کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ تلاوت ہونی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے میں حاجی خانقاہ میں بول رہا تھا، ایک نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی، سمجھے، روزانہ 2 ہزار مرتبہ درود ابراہیم رمضان میں پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ روزانہ 35 پارے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور مکتب بھی پڑھاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے مکتب بھی پڑھاتا، 35 پارے تلاوت بھی کرتا، 2000 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھتا ہے۔ میں نے خود اسے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ظاہری بات ہے آج بھی دنیا کے اندر اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں میرے بھائیوں، تو اور کچھ نہیں تو کم از کم 3-5 پارے ہم لوگوں کو تلاوت کرنی چاہیے۔ ہماری مساجد پہلے ہے کبھی اس طرح سے کمپٹیشن کی تلاوت کے سلسلے میں جو ہے کمپٹیشن والی مسجد نظر آتی تھی، بچے فارغ ہو گئے 11 بجے سیدھے مسجد میں وضو کر کے وہ تلاوت کرنے بیٹھا، یہ تلاوت وہ تلاوت، تھوڑی دیر تو نے کتنا پڑھا ہے، تو نے کتنا پڑھا، میرے آج اتنے ہوئے، میرے اتنے ہوئے۔ یہ اس طرح کا ایک زمانہ تھا، فضا تھی، وہ فضا کہاں گئی؟ وہ فضا کہاں گئی؟ در حقیقت بات یہ کہ آج بڑوں نے یہ جیسے عملی طور پر اپنا عمل چھوڑ دیا، نیز اپنے چھوٹے سے یہ تقاضے چھوڑ دیے، اس کے نتیجے میں یہ چھوٹے بچے ہمارے ڈھیلے ڈھالے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے دوسری ریکویسٹ جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری درخواست قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کم از کم 3 پارے تو ضرور پڑھیں۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ مطلب کون کون پڑھے گا؟ جو پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ کہ پورے رمضان میں 3 کلام پاک تو ضرور ختم ہوں گے۔ اور اگر اللہ پاک کسی کو توفیق عطا فرما دے روزانہ 15 پارے پڑھ لے تو ہو، پھر تو کیا پوچھنا، 2 سمجھ کے ایک قسم تو 2 ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ اس کی بھی ہمت عطا فرمائے۔ ارے بھائی بڑوں کی تو نقل ماننی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنا پڑھیں۔ نمبر 3 آخری بات، میں نے تیسری بات تو اور بیان کی تھی لیکن میں ایک ٹاپک بدلتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی نیک بندوں کے ساتھ رہنا، نیک بندوں کے ساتھ رہنا، مجاورت الصالحین، یہ تیسری بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث بخاری شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہر اعتبار سے تھے، کان اجود الناس، لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے تھے ہر طرح سے، لیکن سب سے زیادہ آقا جو فائدہ پہنچاتے تھے زندگی میں ماہ مبارک میں، وکان اجود ما یکون فی رمضان، پھر اس میں بھی تیسرا جملہ، ایک تو فطری طور پر سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، نمبر 2 رمضان میں آڑے دنوں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ پہنچانے والے، اور نمبر 3 تیسری بات، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ رَمَضَانِ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ جبریل امین روزانہ رات کو آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ملاقات رہتی تھی، اس وقت اللہ کے نبی کی روحانیت بڑھتی تھی، بہت جذبہ نکلتا تھا امت کے لیے، دعا خود نیکی کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑھ جاتی تھی۔ میرے بھائیوں نیک بندوں کے پاس رہو گے نا تو آپ دیکھو گے
انشاءاللہ عمل میں بھی کچھ جان نظر آئے گی۔ نمبر 2 کے اوپر عمل میں جان کے ساتھ ساتھ عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آپ ذرا دیکھ لو اپنے آپ کو، ایک دن کا اعتکاف مسجد میں کر کے دیکھ لو، سمجھے؟ اعتکاف کے بغیر آپ کی عبادت کی کیفیت اور اعتکاف کے ساتھ آپ کی عبادت کی کیفیت دو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے تیسری ایک درخواست یہ ہے کہ ماہ مبارک میں نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ اب یہ کیسے ہوگا نیک بندے؟ آپ اپنے علماء کو پکڑو، اپنے علماء کو پکڑو۔ ماشاءاللہ گاؤں کے اندر پوری علماء کی جماعت میں موجود ہے، ان سے درخواست کرو، ان سے کہو کہ حضرت درس قرآن کب ہوگا، درس حدیث کب ہوگی، حضرت دین کی بات آپ کس موقع سے بیان کریں گے؟ وہ اپنے دیکھے ہوئے واقعات سنائیں، وہ اس میں کچھ اللہ والوں کی باتیں سنائیں، اس کے ذریعے سے عمل میں جان ڈالا۔ اور اگر اللہ پاک توفیق دے دے، اطراف و جوانب پہ کچھ اللہ کے بندے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے، اس کے ذریعے سے بھی کام بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن دعا کے ذہن میں یہ حارث نام نے ماشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ان کو آخرت کی کھیتی کے لیے قبول فرمائے، ہے نا؟ قرآن کہتا من کان یرید حرث الدنیا نؤتی منها ومن کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرث۔ جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کی جو ہے نیکی میں بڑھاتے ہیں، یعنی اپنا نیک عمل آخرت کے لیے کرتا ہے، ہم اس کی نیکی کا ثواب خوب بڑھاتے ہیں۔ اللہ ان کو خوب نیک کام کرنے والا بنائے۔ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ اپنے گاؤں کے اندر اس بچے نے قرآن مجید مکمل کیا، ہم نیک فعالی نے، اور ماہ مبارک میں اللہ پاک اس جیسے بچے کے نام کے صدقے نیک فعالی نے اللہ اپنے ساتھ کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے اللہ پاک ہم سب قبول فرمائے، آمین۔ اور اس بچے کے قرآن سے خود سے بھی ان کے گھر والوں کو اور پوری امت کو اللہ پاک فائدہ پہنچائے، آمین۔ لیکن ایک بات میں چھوٹی سی کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں، بھائی اپنے افطاری کرنے جب بیٹھتے ہیں نا تو سموسے نہ بھجیے نہ پکوڑے نہ شربت نہ صاف، اس کو دیکھ کے تو یہ ہوتا 2 منٹ پہلے کہ کب یہ کھا جاؤں، کب یہ کھا جاؤں نہ کب یہ کھاؤں، کب سائرن بجے نہ میں کھانا شروع کروں۔ اور کھانے کے وقت کی دعا بھی بار بار پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یا واسع الفضل فلی یا واسع الفضل فلی، بسم اللہ و برکت اللہ، بسم اللہ و برکت اللہ، اللہم لک صمت و بک آمنت و علی رزقک افطرت فتح۔ نے جیسے ہی پیٹ میں پہنچا نے پیٹ ایک دم ڈھک تو اس کے بعد بالکل کھانے کے بعد کی دعا بھول جاتا ہے، کھانے کے بعد کی دعا بھول جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، کھانے سے پہلے کی دعا جتنے شوق اور رغبت کے ساتھ میں نے اور آپ نے پڑھی، کھانے کے بعد کی دعا مشہور الحمدللہ الذی اطعمنا، یہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن خاص روزے کو چھوڑنے کے بعد کی ایک دعا اسپیشل میرے آقا نے بتلائی ہے، ہاں وہ سب پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھے گا بتلاؤ؟ سب پڑھیں گے تو میں بتلاؤں گا آپ لوگوں۔ ذہب الظمأ، ذہب الظمأ، یہ ہے اجر و ثواب کی تڑپ۔ اب میں نے وہاں ایک حدیث سنائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ماہ مبارک آتا تھا، ہر چھوٹا بڑا نیک کام اسے کرنے کی فکر، یہ بھی نیکی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ہاں۔ تو ذہب الظمأ اس دعا میں یہی بات پائی جاتی ہے، جب روزہ افطار کر لے تو اس کے بعد اہتمام کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے۔ لیکن دعا کب پڑھو گے میرے بھائیوں؟ دعا اس وقت جب کہ یاد بھی تو کرو گے، تبھی اپنے پاس 10 15 20 گھنٹے ہیں، اس میں ذرا وہاں لوگ جو ہے لکھ لیں گے تو آپ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ بہت مختصر لیکن بڑی عجیب دعا ہے، جس میں گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں تو اجر و ثواب کا بھوکا ہوں، میں تو اجر و ثواب کا بھوکا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ ذہب الظمأ، یہ 3 جملے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذہب الظمأ، اے اللہ پینے کی چھوٹ چھاٹ دی تو پیاس گئی، اس کا یہ ترجمہ، ذہب الظمأ پیاس گئی، وابتلت العروق، اور جب پیاس گئی پانی اندر گیا تو انٹری جو پہلے خالی تھی گڑ گڑ، جب اس میں آواز آ رہی تھی تو یہ اللہ گڑ گڑ کی آواز بند ہو گئی، انٹری میری بالکل تر ہو گئی۔ وابتلت العروق، یہ ہے دوسرا، یعنی اللہ تو نے مجھے جو ہے نا افطار کی چھٹی دی نا، تو اس کے ذریعے سے میرا دنیا کا تو یہ فائدہ ہو گیا،
میرا دنیا کا تو یہ فائدہ ہو گیا، پیاس مٹی، انٹری جو ہے نا وہ تر ہو گئی۔ اللہ اب آخرت کا بھی فائدہ کر دے، آخرت کا بھی فائدہ کر دے۔ اور آخرت کا فائدہ کیا؟ ثبت الاجر انشاءاللہ۔ اے اللہ امید رکھتے ہیں میرا ثواب بھی آپ نے اپنے یہاں میرے کھاتے میں جمع کر دیا ہے۔ اتنی اچھی دعا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے، اللہ میں تو ثواب کا بھیکاری ہوں، میں نے تو ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے روزے کا ثواب بیکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، غاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ کون کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سب پڑھیں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہم انا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہے، خطا کار و مجرم ہے، مالک ہمیں معاف فرما دے، امت کو معاف فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے کریم آقا تیرا بڑا فضل، تیرا انعام، اے اللہ تو نے ہمیں اس طرح کے اتار چڑھاؤ کے اندر زندگی دی، اور اے اللہ رمضان مبارک گویا کہ آپ نے عطا فرما دیا۔ اے اللہ اس رمضان کو صحیح طور سے وصول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ، اور رمضان کے ہونے والی عبادت کی کوٹ کو یا اللہ تو دور فرما کر اپنے دربار میں اسے قبول فرما لے۔ اے کریم آقا شیطان سے ہماری حفاظت فرمانا، نفس امارہ سے حفاظت فرمانا، رحمانی زندگی عطا فرمانا، شیطانی زندگی سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے رمضان جیسے گزارا، جیسے روزے رکھے، جیسی تلاوت کی، جیسی دعائیں مانگی، جیسی تسبیحات اور جس طرح سے اعتکاف وغیرہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو ایسا ہی یا اللہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے زندہ مردہ سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پورے ماہ مبارک میں کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو، کوئی شر فتن نہ ہو، اور یا اللہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یا اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی تراویح صحیح طور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے حفاظ اپنے اپنی جگہ پہ تراویح پڑھانے والے سب کے لیے قرآن مجید بہترین انداز سے پڑھنا آسانی کے ساتھ مقدر فرما دے۔ اور یا اللہ پیچھے سب سننے والے کو بھی اللہ خوش دلی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بلا کسی اکتاہٹ کے تیرا کلام سننے کی سعادت عطا فرمانا۔ اے اللہ رمضان میں تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما، اور اچھا قرآن پڑھنے والے کا قرآن مجید سننے کی بھی توفیق عطا فرما، دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 20 رمضان عطا فرمانا، 20 حج عطا فرمانا، آنکھ والوں کی آنکھ کی تکلیفیں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی کورونا کے موقع سے تیرے پاس آ چکے، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما دے۔ ہمارے گاؤں میں بھی اللہ جو تیرے پاس آ چکے، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کی اے اللہ ایک بڑی ہستی جن کو مولانا ادریس صاحب کہا جاتا ہے، اے کریم آقا گاؤں کے خاطر انہوں نے بڑی محنتیں کی ہے۔ اے کریم آقا ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما، ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما، اور بلکہ گاؤں کے اندر جتنے سوئے سب کی قبر کو نور سے منور فرما۔ گاؤں کے افراد جہاں کہیں ہیں سب کو آباد فرما، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جو درجات حفظ وغیرہ جو چل رہے ہیں، یا اللہ سارے کام کو اپنے دربار میں قبول فرما دے، ان علماء کی خدمات کو بھی قبول فرما دے۔ اے اللہ کسی بھی تیرے بندے کو یا اللہ نیک بندے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے۔ کسی بھی ایمان والے بھائی بہن کو یا اللہ کبھی بھی اپنے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہر کسی سے سچی ایمانی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ جس بچے نے حارث نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، اس کے سینے میں مرتے دم تک جمع رہے، اور اس کے کلام سے اس کو بھی
اس کے متعلقین کو پوری امت کو فائدہ پہنچے اللہ اس کے فیصلے فرما دے آگے کے بھی اللہ علوم کو حاصل کرنا آسان فرما دے باقی جتنے بھی طلبہ حفظ وغیرہ میں سب کے لیے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل آسان فرما دے اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما جہنم سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ دین کی خدمت کرنے عبادت کرنے کے لیے ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے لمبی زندگی آپ کے سلامتی کے ساتھ یا اللہ تو ہم سب کو عطا فرما آل و اولاد کو بھی عطا فرما مریدین تلامذات کو بھی عطا فرما اے کریم آقا جس گاؤں میں اللہ جو بھی نیک کام ماہ مبارک کو بطور خاص چلتا ہے یا اللہ سب کو تو قبول فرما دے یا اللہ جو مانگا اس سے زیادہ عطا فرما حلال کی پابندی عطا فرما مستجاب الدعوات بنا دے بار بار حج اور عمرے کی دولت عطا فرما اپنے خزانے سے عطا فرما نبی جی کی خواب میں زیارت عطا فرما ہماری دعا قبول کرنے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین 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 یا رب العالمین بجائے سید المرسلین